جو حضرات کھڑے ہیں ان سے شکریہ. میرے عزیزوں ماشاء اللہ آپ ہونے کی فکر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ہم لوگ ابھی یہاں سب کے بعد پہنچے تھے تو مقامی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کاروباری سنائی کہ ہمارے شہر میں خصوصاً مزیدار جماعتیں اور اطراف کے حلقوں کے ذمہ دار ساتھی پہنچے ہیں. ہم لوگ نے ان سے تفقد کیا کہ جمع ہونے کی غرض کیا ہے اور کیوں جمع ہوئے ہیں. تو کہنے لگے کہ ماشاء اللہ ہمارے شہر میں گزشتہ دنوں میں لاک ڈاؤن سے پہلے اچھی خروج کی شکل قائم ہو گئی تھی، لیکن ابھی لاک ڈاؤن کے بعد کچھ ہمارے آپس میں کمزوری ہو گئی ہے. تو ہمارے آپس میں کچھ کہنا سننا ہو جائے، کچھ مذاکرہ ہو جائے اور ہمارا شہر کچھ حرکت میں آ جائے، ہمارا ضلع حرکت میں آ جائے. یہ کمزوری سن کر تو بہت خوشی ہوئی. ماشاء اللہ حضرات کے اندر اس کی فکر ہے، کیونکہ فکر جو ہوتی ہے وہ آدمی کی ایمان ہوتی ہے. آدمی جو ہے اپنی فکر کے تابع ہوتا ہے. آدمی بیکار آدمی ہوتا ہے پہلے اس کی فکر بیکار ہوتی ہے. تو کسی آدمی کی فکر ختم ہو جائے تو پھر وہ اس کے جسم سے معاشرہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی گھر کی فکر سے بیزار ہو جائے تو وہ گھر میں ناکارہ ہو جاتا ہے. کوئی آدمی کاروبار کی فکر سے معطل ہو جائے تو وہ کاروبار کی شکل میں ناکارہ ہو جاتا ہے. اور کوئی آدمی دین کی فکر کے معاملے میں کمزور پڑ جائے تو اس کا دین ضائع ہو جائے. تو آپ کے ساتھیوں سے جو کاروباری ملی ہم اس فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. باقی رہی بات کام کی، کمزوری کی، تو یہ تو کام ہے، چڑھا اتر ہوتا رہتا ہے. کام ہے چڑھا اتر ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کی فکر آتی ہے تو یہ صحت کی علامت ہے. جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری میں اس کو بھوک نہیں لگتی. کوئی آدمی اس کو کھانے کو کہتا ہے تو کہتا ہے جی مجھے نہیں کھانا، پانی پیو مجھے نہیں پیو. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بیمار پر زور زبردستی نہ کرو کھانے پینے کی، کیونکہ اس کو اللہ کھلا دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں. لیکن اس کا کھانا پینے کی طلب نہ کرنا یہ اس کے بیماری کے نشان ہے. اور جس وقت وہ کھانا مانگنا شروع کرے تو ڈاکٹر کہتا ہے ہاں طبیعت صحت کی طرف، طبیعت روح و صحت ہے. ویسے ان حالات میں کام میں ضعف بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، بہت سارے جگہوں میں ضعف آیا ہے. لیکن آپ جس عنوان کو آپ اکثر جس عنوان کو آپ نے ذہن میں لیا اور آپ جمع ہوئی، یہ بہت بڑی امید افزا بات ہے. یہ کام ہے چڑھا اتر تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارا یہ ذوق کیسے ختم ہو اس کو سوچنا، یہ تاجروں کی سوچ ہے. تاجروں کے بعد گزرنے میں کہاوت ہے، کون سی کہاوت ہے؟ جینو حساب واسی اینو مولی ناسی. واسی دے گئے کھاؤ نا، واسی دے گئے وہ پھینکنے کے لائق ہو جاتا ہے. تو جو اپنی ان چیزوں کو سوچتا نہیں ہے اس کا کیپٹل بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس کا کیپٹل، اور ہم جس محنت میں لگے ہوئے ہیں وہ اگر اس کا کیپٹل ضائع ہو گیا تو خالی کیپٹل ضائع نہیں ہوگا،
چولہے ہل گئے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہ تبلیغ کی محنت کا یہ طریقہ کار فرض عین ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا ضرور کہیں گے کہ فرائض کو زندہ کر دیتا ہے۔ کس کو زندہ کرتا ہے؟ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شکل میں فرض عین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں ایسا اثر رکھی ہے کہ یہ بڑے بڑے فرائض کو زندہ کرنا ہے، بنجر بستیوں کو آباد کرنا ہے، اور ایسے ایسے جگہوں پر کام کی شکلیں اور کام کرنے والے کھڑے کر رہا ہے کہ وہم و گمان میں نہ ہو، تصور میں نہ ہو۔ کیونکہ مولانا علیہ رحمۃ اللہ کی بات فرماتے تھے کہ اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، یوں فرماتے ہیں۔ کیا یقین کرتا ہوں؟ کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ جب یہ کار نبوت ہے تو پھر وہ کیا کام کرے گا؟ کہ یہ وہ کام کرے گا جو نبیوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ نبیوں کے کام نے کیا کام کیا؟ نبیوں کو اللہ جس ماحول میں بھیجتے ہیں اور جس وقت وہ بھیجتے ہیں وہ زمانہ ہوتا ہے جو جہالت سے بھرا ہوا زمانہ۔ کون سا زمانہ؟ بولو۔ جب ایک نبی اللہ نے بھیجا بنی اسرائیل میں، انہوں نے محنت کی تو ماحول سازگار ہو گیا۔ پھر دوبارہ دوسرا نبی کب بھیجتے ہیں؟ جب بستی میں فساد آ جائے۔ کب بھیجتے ہیں؟ جب بستی میں، کیونکہ محنت چھوٹ گئی، تو محنت چھوٹتی ہے تو اس فساد کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آباد زمین پر محنت چھوٹ گئی۔ ایک زمین آباد ہے، ایسی فردرب زمین ہے اور ایسی آباد زمین ہے کہ اس میں زعفران ہوتا ہے۔ اب کسان اس پر محنت میں لگا ہے، محنت میں لگا ہے اور اس میں زعفران اگتا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کا تصور کرو کہ جس وقت کسان اس زمین پر محنت چھوڑ دے تو پھر اس زمین کی کیا کیفیت بنتی ہے؟ اس زمین کی کیفیت یہ بنے گی کہ سب سے پہلے تو اس زمین کی نرمی ختم ہو جائے گی، جو اس کے اندر نرمی پڑنا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا، وہ زمین ایسے سخت ہو جائے گی، اور اگر خشکی اس کے اندر آ گئی تو زمین پھٹ بھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ زمینوں کو دیکھو گے کہ زمینیں پھٹ جائیں گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بعض زمینیں اوپر سے پھٹے گی، بعض زمینوں کے اندر دراڑیں ہو جائیں گی۔ اب جنگل میں جاؤ زمینیں پھٹی ہوئی ملیں گی، پھر کیا ہوگا کہ یہ زمین جو زعفران اگ رہی تھی ایک تو سخت ہو گئی، وہ پھٹ گئی، پھر اس کے اندر کانٹے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کانٹے، اور ایک دو نہیں، کانٹوں کا جنگل بن گیا۔ پھر اس کے بعد کہ اس جنگل میں زہریلے جانور بس گئے، کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ سارا کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا ہے کہ اس زمین پر جو محنت ہو رہی تھی وہ محنت کیا ہوئی؟ ارے بولو، بس اس کی بات کی ہوئی وہ محنت چھوٹی ہے۔ کسی چیز کی بربادی کے لیے کوئی بربادی کی محنت نہیں کرنی پڑتی، بربادی کی محنت یہ ہے کہ اس کی آبادی کی محنت چھوڑ جائے۔ ایک آدمی کی دکان ہے، کاروبار ہے، تو اس کاروبار کا تقاضا کیا ہوتا ہے دکان کا کہ دکان میں مال بھرو، ٹھیک، پھر اس کے بعد اس دکان کی نکاس کرو، مال کا نکاس کرو، بیچو، بیچے ہوئے مال کی اگرانی کرو، یہ ایک چین چلتی ہے۔ تو اس سے یہ دکان آباد ہے۔ اگر کسی کو اس دکان کو برباد کرنی ہے تو برباد کرنے کی کوئی محنت ہے؟ تو برباد کرنے کی کوئی محنت نہیں۔ اس کی آبادی کی جو محنت ہے وہ چھوڑ دو، یا تو مال بھرنا چھوڑ دو، یا بھرا ہوا مال بیچنا چھوڑ دو، یا بیچے ہوئے مال کی اگرانی چھوڑ دو۔ یہ پوری چین ہے، ایک کڑی بیچ میں سے نکال دو، یا تو بھرنے کی کڑی نکال دو، یا بھرے ہوئی دکان کے بیچے ہوئی کڑی بیچ میں سے ختم کر دو، یا بیچے ہوئے مال کی اگرانی کرنا ختم کر دو۔ یہ دکان کیا ہوگی؟ ترقی کرے گی یا ریورس جائے گا؟ ذرا زور سے بولو بھائی۔ دنیا میں بربادی کی کوئی محنت نہیں ہے۔ بچے کو بااخلاق بنانے کی بہت محنت ہے، اس کو بد اخلاق بنانے کی کوئی محنت ہے؟ ارے بولو تو صحیح بھائی، آپ لوگ ناراض ہو؟ ارے بھائی آپ لوگ ناراض ہو تو کیوں بولتے نہیں ہو؟ بچے کی تربیت اور اخلاق والا بنانے کی دنیا میں بہت محنت ہے، معمولی نہیں۔ کتنی؟ اتنا چوزا ہو تب سے نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں،
बचपन से 55 तक। अच्छा, उसको बदअखलाक बनाने की कोई मेहनत करनी पड़ती है? ऐसा कोई नहीं। उसको तरबियत की मेहनत छोड़ दो, बदअखलाक खुद ही बन जाएगा। तो दुनिया में नबी जो अल्लाह भेजते हैं वो बिगड़े हुए माहौल में भेजते हैं। फिर नबियों का काम उस पर ऐसा काम असर करता है, ऐसा काम करता है तो सारे झाड़ी झंझड़ को साफ कर देता है और फिर उस जमीन वालों को अच्छे बना देता है। नबियों का काम ये होता है। हमारे नबी आखिरी नबी थे, आखिरी नबी, तो अल्लाह पाक ने उनको जिस माहौल में भेजा वो जमाने का सबसे बुरा माहौल था, क्योंकि वो बड़ा भारी बिगाड़ था। तो वहां सबसे बड़ा भारी आदमी अल्लाह ने भेजा। वो कौन है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम। सबसे बड़े नबी को भेजा। उससे बड़ी जहलत दुनिया में कभी नहीं है। कितनी जहलत थी? एक दिन, 2 दिन, 600 साल का फसल जमा हो गया। कितने साल का? 600 साल का। और वो ऐसा बुरी हालत हुई थी कि बैतुल्लाह का नंगा तवाफ हो रहा है और लड़की को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जा रहा है। आपने कहीं सोचा कि पूरी दुनिया में आज कोई लड़की को जिंदा दफन करता हो? सोचा है? खून को चाटता हो ऐसा देखा है आपने कहीं? अरे बोलो। तो आप सोचो वो कैसी गंदी चीजें होंगी। लेकिन जो मौलाना ऐसा कहते थे कि मैं इस मेहनत को काबिल नबूवत यकीन करता हूं, तो नबूवत वाला काम क्या करता है कि ये सारे फसाद को उस नबी की मेहनत में झाड़ू फेर देता है। और ऐसी उन लोगों पर मेहनत हुई कि अल्लाह ने कुरान में गवाही दी कि ये जमीन और धरती के सबसे अच्छे लोग हैं। उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये अल्लाह की धरती के बेहतरीन लोग हैं। कौन? तो वही लोग जो ऐसा सब करते हैं। क्या हुआ इस पर? कहीं पर कार्य नबूवत ने मेहनत, कार्य नबूवत वाली अमल हुआ है, हुजूर वाली मेहनत उन पर है। तो मौलाना जैसा क्या फरमा देते हैं कि मैं भी इसको कार्य नबूवत यकीन करता हूँ। 19-20 चढ़ा उतार होता है, लेकिन इसका छूट जाना या इसके ज़ौफ़ को ख़त्म करने की तदबीर न सोचना, ये बहुत बड़े नुकसान की बात है। ये बहुत बड़े, क्योंकि करें को जो है वो इंसान चीज़ों की झाड़ियों को साफ कर देता है। और जिन मोहल्लों से ख़त्म हो गया, जिन मस्जिदों से ख़त्म हो गया, जिन बस्तियों से ख़त्म हो गया, तो फिर वहाँ वही होगा जो उससे पहले था। कांटे उग जाएंगे और वो फसाद आएगा कि उस फसाद से मस्जिद भी नहीं, घर तो ठीक है, मोहल्ले तो ठीक है, उनकी मस्जिदें भी बचना मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मस्जिद बचना मुश्किल हो जाएगी। हम लोग एक जगह पर बैठे हुए थे और उम्रे वाले जा रहे थे, हम भी बैतुल्लाह पहुंचे हुए थे। तो एक बिल्डिंग वाले कहने लगे, ये भाई को जरा समझाओ। क्यों, क्या बात होगी? कि ये किसी लड़की से मोहब्बत करता है, वो आज यहाँ बैतुल्लाह में आई है, तो वो भी उसकी मोहब्बत में यहाँ आया है कि वो गुनाह यहाँ करना आसान है, वहां करना उसके लिए मुश्किल है। कि बिल्डिंग में कोई नहीं है, किचन है और वहां कमरे में रह रहे हैं, और हज के मौके पर तो 5-5 कपल एक साथ रहते हैं, 3-3, 4-4 जोड़े, क्योंकि हज को सही समझ कर नहीं जाते। तो एक फरीज़ा अदा करने में दुनिया भर के हराम काम करते हैं। तो कहने लगे कि साथ रहते हैं और वो गुनाह यहाँ उसके लिए आसान है, जो और इसके लिए वो यहाँ आया है। जब मेहनत छूट जाएगी तो हमारे घर इन फसाद से और इन बीमारियों से, वो तो बहुत दूर की बात है, हमारी मस्जिदें और हमारे पाक जगह भी नहीं बच पाएगी। जैसे बैतुल्लाह नहीं बचा था। बैतुल्लाह में क्या हुआ था? कोई भूत नहीं था, वो बाहर का फसाद अंदर आया। कहाँ का फसाद आया? भाई, भूत परस्ती बैतुल्लाह में हो रही थी या पहले बैतुल्लाह के बाहर हो रही थी? जरा जोर से तो बोलो। फिर वो बढ़ते बढ़ते कहाँ घुस गई? वो बोलो कहाँ घुसी? बैतुल्लाह के अंदर घुस गए। और कितने भूत घुस गए? 1, 2, 3, 360। अच्छा, आपकी मस्जिद में कोई भूत रख जाए तो तुम क्या करोगे? बहुत अच्छा है, हम आपको बाहर पहनेंगे, तुम अच्छा किया, ऐसा करोगे? तो क्या करोगे? आप बोलो तो करें भाई, आप खुश रहोगे, राजी रहोगे। अच्छा, आपके घर में कोई रख जाए तो? वो भूत बैतुल्लाह में 360 भूत एक लंबे जमाने तक अल्लाह भी ने रहने दिए। हमारे नबी अलैहि सल्लम के 40 साल का जमाना मक्के का गुजरा, वो भूत अंदर के अंदर ही थे। अल्लाह चाहता तो इनको रहने देता। अरे बोलो, रहने देता, लेकिन अल्लाह की मंशा सुना है। हमारे नबी अलैहि सल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए, फिर वहां से आए। जब मक्का खत्म हुआ तो उस मौके पर वो भूत हुजूर ने वहां से हटाए। ये मिसाल बताई।
کہ بیت اللہ جیسا بیت اللہ اگر وہاں محنت کی شکل قائم نہیں ہوئی تو وہاں یہ فساد آ جائے گا، اور اس فساد کو دور کرنے کے لیے نبی کی باقی محنت وہاں نہیں ہوگی تو وہ دور بھی نہیں ہوگی، اتنا لمبا زمانہ اندر پڑے گا۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو جب نبی علیہ السلام کو فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے وہ سب تو لکڑی کے اشارے سے ختم کرے، اس کو گرایا، وہ اشارے کر کے کرتے ہیں، یہ بتایا کہ اگر محنت نہیں ہوئی تو یہ جراثیم لگ جائیں گے، اور جراثیم کو دور کرنے کی دوا نہیں چھڑکی گئی تب تک دور بھی نہیں ہوں گے۔ نبیوں والا کام۔ آج آپ کی یہ بات مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ذرا اس لیے فکر کر کے بیٹھے ہو کہ ہمارے وہاں تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی، تو ہماری کمزوری کیسے دور ہو جائے اور پھر دوبارہ ایک دم کام میں جماؤ کیسے آ جائے۔ تو مجھے تو یہ بہت خوشی کی بات لگی، کیونکہ اگر اس کی فکر نہ کی جاتی تو یہ ختم نبوت والے کام کی اگر فکر نہ کی جائے تو یہ ایسی بھاری چیز ہے کہ یہ ساری چیزوں پر اثر ڈالتی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ بھائی پرندہ اڑے گا، پرندے کو تم چھوٹی سی چکلی کو ذبح کرو تو پھڑپھڑائے گی، وہ چھوٹی سی جگہ پر مٹی اڑے گی۔ اس سے بڑی مرغی ہوتی ہے، اس مرغی کو تم ذبح کرو وہ پھڑپھڑائے گی، تو اس سے زیادہ جگہ پر وہ دھواں اڑائے گی، وہ مٹی اڑائے گی۔ لیکن بڑے جانور کو تم ذبح کرو تو پھر وہ جب پیر مارے گا تو پتہ نہیں کتنی جگہ پر وہ اڑائے گا کرنا۔ تو اسی طرح یہ کام ختم نبوت والا ہے، جب اگر وہ ذبح ہوا تو اس کے جو دھواں اڑے گا اور اس کی جو گردہ اڑے گا اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا، نہ انفرادی زندگیاں نہ اجتماعی زندگیاں، نہ گھرانے نہ افراد۔ اور دیکھ لو یہ ایسا ہی ہے کہ اس پائپ سے پانی آ رہا تھا اور اس کو کٹنگ ہو گئی، اس وائر سے بجلی آ رہی تھی اور اس کی کٹنگ ہو گئی۔ اندر جو طاقت آتی ہے نا وہ ایمان سے آتی ہے، عمل کی طاقت جو بنتی ہے وہ ایمان سے بنتی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے اعمال، اس سے جسم سے نکلنے والا اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہو جائیں گے۔ تو اندر کی جو ہم سب ابھی جتنوں نے ہمارے عمل کیے ہیں وہ اندر کی طاقت سے کیے ہیں، اندر کی طاقت سے۔ اور اندر کی جو طاقت آتی ہے وہ تبلیغ سے آتی ہے۔ کس سے آتی ہے؟ ابھی میں مولانا منظور نعمانی کو بات اثر سے پہلے پڑھا تھا کاری میں، میرے پاس ایک کتاب تھی تو اس میں مولانا کے خطوط ہیں، ایک خط پڑھ رہا تھا تو کسی کو جواب دے رہے تھے، اس میں لکھا انہوں نے کہ اس تبلیغ کی محنت کا نام مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ نہیں رکھا، یہ تو لوگوں نے رکھ دیا۔ پھر یوں فرمایا کہ اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ یہ ایسی عجیب طاقتور چیز ہے کہ جو اس میں لگتا ہے اس کی ایمان میں حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس لیے دیکھو کہ کتنی تیزی کے ساتھ حرکت آتی ہے۔ محلے کا بے نمازی لفنگ آدمی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، بس وہ اس راستے میں کیا نکلا کہ اس کی ساری چیزوں پر ایک ساتھ اثر پڑتا ہے۔ وہ گھر میں چمچ نہیں اٹھاتا تھا اور یہاں 15 آدمیوں کا تام سیٹ اٹھا لیتا ہے۔ وہ ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ تہجد میں اٹھ جاتا ہے۔ کبھی اس نے خدمت نہیں کی تھی لیکن روزانہ تہجد میں لوگوں کی چائے بنا رہا ہے۔ بولے کیفیت بنتی ہے نہیں بنتی؟ یہ کیسے ہوئی کہ اس کی تاثیر ہے، اس کی تاثیر ہے کہ وہ بڑے بلب کے نیچے آیا ہے، اس کو یہ روشنی مل گئی۔ اگر اس سے کٹنگ ہوئی تو پھر فوراً اندھیرا شروع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولو؟ تو پھر کٹنگ ہوتے ہی ایسا نہیں ہوگا کہ خالی یہ چکر پھرنا بند ہو گیا نا۔ وہ ریہٹ چلتی تھی پرانے زمانے میں، آپ نے دیکھیے ریہٹ کنویں میں چلتی تھی، گول ڈبے، گول گول ڈبے، تو ریہٹ چلتی تھی، پانی آتا تھا، پانی تو خالی ریہٹ نہیں رکے گی، پانی بھی رک جائے گا۔ یہ ہم کو انفرادی طور پر جتنی طاقت مل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر ذوق آتا ہے تو ہمارے انفرادی عمل پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم حضرت اس کو سوچنے کے لیے بیٹھے کہ بھائی ہماری یہ چیز میں گرمی دوبارہ کیسے آتا ہے۔ ایک تو ہماری ذاتی زندگیوں کی حفاظت، بہت بڑی بات آپ سوچنے کے لیے بیٹھے، بہت خوشی کی بات ہے۔ دوسرا، جب یہ اجتماعی چونکہ اللہ پاک نے ایک نظام چلایا ہے، جب وہ ہوتا ہے اجتماعی طور پر تو اللہ پاک ہمیں ذریعہ بناتے ہیں اپنی ذات کو سنبھلتے ہوئے ہزاروں لوگوں کے سنبھلنے کا۔ اور یہ بہت بڑی کمائی ہماری ہوتی ہے۔ ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، لوگوں کے لیے ذریعہ بننا۔
लोगों के लिए। अभी हम लोग सफर में थे, हज़रत मौलाना लेक्चर बयान कर रहे थे, एक जगह फरमाया, मौलाना रहमतुल्लाह ने फरमाते थे, अगर तुम इतना मजबूत नहीं कर सकते हो तो लोगों को तो काम पर खड़ा करो, यूँ फरमाया। और मैं उनके बयान को पढ़ रहा था मौलाना रहमतुल्लाह के, और कहने लगे तुम इसको क्या चीज़ समझते हो, मामूली चीज़ समझते हो लोगों के ऊपर मेहनत करने को, ये तुम्हारे मरने के बाद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, बहुत बड़ा। कैसे ज़ख़ीरा है? उनके बयान में मैंने पढ़ा, हज़रत ने फरमाया कि कोई भी आदमी दुनिया से जाएगा तो जो भी कुछ अपनी ज़ात से करके गया होगा, जो भी कुछ करके गया होगा, तो अल्लाह उसके किए हुए में उससे सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे? पहला सवाल ये पूछेंगे कि तूने जो किया था किसके लिए किया था? तो हम दावा कर सकते हैं कि अल्लाह 100% तेरे लिए किया था। अरे बोलो तो ना, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मुझसे पूछा जाएगा कुर्सी पर तू क्यों बैठा था? अगर मेरी खालिस नियत रही, कुर्सी पर बैठना बहुत खतरनाक चीज है, वो बहुत कम बच पाते हैं इस कुर्सी पर बैठने वाले। अंदर नियत दो मुसाफे हो तो आदमी बिगड़ जाता है। हाँ, बर्तन धोने वाले से कोई मुसाफे नहीं करेगा, कुर्सी पर बैठने वाले के सिर्फ 500 आदमी मुसाफे करेंगे। तो वो उसके अंदर रिया आ जाए, औजब आ जाए, शोहरत का जज्बा आ जाए, दिखला पता नहीं क्या क्या। कुर्सी पर बैठना बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह पूछेंगे कि बता किसके लिए बैठा था? जो अमल करके गया होगा उसका पहला सवाल ये होगा, किसके लिए किया था? अगर इसका जवाब यह है कि अल्लाह तेरे लिए किया था और बाकी अल्लाह के लिए था, तो ये बैठना काम हो गया। और अगर अंदर कुछ बिगाड़ आया है तो बात तो मैं दीन की कर रहा हूं, लेकिन जहन्नम तैयार हो गई। बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात दीन की कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर अगर बिगाड़ आया है, अल्लाह बस उसके फजल से खलास से, वरना तो आदमी बात दीन की करते करते जहन्नम बना देता है। तो हर एक की उसके जाती अमल का पहला सवाल ये होगा, किसके लिए किया था ये बताओ। दूसरा ये सवाल किया जाएगा कि जो करने को कहा था वो कैसा किया था? तो हम 100% कह सकते हैं कि अल्लाह नमाज ऐसी पढ़ी थी जैसा तू कहता था, और वो भी ऐसा किया था जैसा तू कहता था, हम दावा कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह होगा। तीसरा सवाल यह होगा कि जितना करने को कहा था उसमें से कितना किया? तो हम कह सकते हैं 100% करके आए, इसमें हम फेल हो सकते हैं। हजरत फरमाते थे अपने काम को करते हुए लोगों को खड़ा करने की मेहनत में लगो, तो उसका क्या नफा होगा? हजरत ये फरमाते थे उसका नफा ये होगा कि अगर तुम्हारी मेहनत से कोई खड़ा हुआ तो वो उसकी आपकी मेहनत से खड़ा हुए आदमी के सारे अमल तुम्हारे खाते में अल्लाह 100% लिखेंगे, और उसमें अल्लाह तुम्हें कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर आगे मिसाल दी, एक आदमी को तुम गश करके मस्जिद में लाए, ठीक है, उस आदमी को कुछ आता ही नहीं है। हमने कहा तो यहाँ मेरे पास खड़ा हो जा, देखा देखी नमाज पढ़। तो देखा देखी पढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं आता, अब देखा देखी पढ़ रहा है। तो उसकी देखा देखी वाली नमाज जब कुछ भी नहीं आएगा, उसको पक्की कहेंगे या कच्ची कहेंगे? अब बोलो जरा जोर से, कच्ची। हजरत ने लिखा उसकी कच्ची नमाज उसके खाते में कच्ची लिखी जाएगी, उसके खाते में, और उसकी कच्ची नमाज तुम्हारे खाते में पक्की लिखी जाएगी। क्यों? अच्छा, हम जिसको लाते हैं उसको कच्चा बनाने के लिए लाते हैं, पक्का बनाने के लिए? पक्का। अरे भाई बोलो तो सही, पक्का। देखो उसका कच्चा, तुम्हारा पक्का, और हमारा पक्का भी कच्चा। कच्चा। तो अल्लाह के वहां तो पक्का पक्का चलना है, और वो पक्का जो मिलेगा वो इस तरह की तरतीब से मिलेगा। ये बहुत बड़ी तुम्हारी कमाई, इसको तुम मामूली न समझो। तो जब हमारी मेहनत का नक्शा टूटता है तो ये कमाई की आवक के सोर्सेस खत्म हो जाते हैं। क्यों? कि ये आवक जो हो रही थी वो गश्तों से हो रही थी, ये आवक हो रही थी वो रोजाना के 2.5 घंटे की मुलाकातों से हो रही थी। ये आवक जो बड़ी होती है वो खुलूद से होती है। खुलूद से कैसे होती है? कि एक जिम्मेदार आदमी अल्लाह के रास्ते में गया, एक जिम्मेदार आदमी अल्लाह के रास्ते में गया, उसको सबसे पहले ताकत क्या मिलेगी? कि वो जब ईमान की नजर करने के तहरीर के ईमान वाला काम है तो उसके अंदर ताजगी आ जाएगी। जैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है ऐसे उसके अंदर चार्जिंग हो जाएगी, रोने का और ये और ये और ये और ये, पहली ताकत ये है। दूसरा, आवक का बड़ा जरिया, अपने महल्ले के 10-15 आदमी उसके साथ अल्लाह के रास्ते में गए हैं, उन 10-15 को अपनी फिक्र वो मुंतकिल करेगा, तो 10-15 आदमियों को उसने कमाई की। दूसरा कमाई। तीसरी कमाई ये हुई कि उस आदमी ने जिस जगह पर वक्त लगाया उस जगह पर उसने मेहनत की शक्ल कायम कर दी। हजरत फरमाते थे कि अगर किसी आदमी ने किसी जमात में जाकर
15-20 مسجدوں میں وظیفہ جماعت قائم کی اور وہ وہاں سے واپس لوٹا تو وہ واپس نہیں لوٹی، وہ جماعت واپس نہیں لوٹی، اس نے اپنے جیسی 20 جماعتیں وہاں کام کرنے والی چھوڑ کر وہ لوٹا ہے۔ کتنی جماعتیں؟ 20 جماعتیں قائم کر کے وہ لوٹا ہے۔ ابھی ایک جماعت چلے کی لوٹی، میں نے اس کو پوچھا کہ کیا رہا اس چلے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک چلے میں ہم نے 10 جماعتیں چلے کی وصول کی۔ کتنی جماعت؟ ایک 4 مہینے کی، اور 500 آدمی 3 دن کی وصول کی۔ کتنے آدمی؟ دیکھنے میں اس کا کتنا ہوا؟ آپ لوگ ناراض ہو، لیکن آپ اکیلے بوڑھے ہو پھر بھی بولتے ہو، جب ہم تو بولتے بھی نہیں۔ بھائی اس نے کتنا لگایا اور رزلٹ کتنا ملا؟ 10 جماعتیں چلے کی، ایک جماعت 4 مہینے کی، اور 500 آدمی، وہ تو اس جگہ سے آ گیا، لیکن اس کے اثرات کیا کیا ہوئے ہوں گے؟ بعض جو یہ محنت میں ہاتھ رکھتے ہیں نا، وہ بیج عجیب و غریب ہوتے ہیں، دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ بڑا جھاڑا جھاڑ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ انڈونیشیا کو سوائے تو وہاں کی جو اپنے اتنا لوگ ہیں تو وہاں ایسا کر رہے تھے کہ ہم لوگ جب وہاں پہنچے کوئی تعمیر نہیں تھا تو ہم پریشان ہو گئے۔ بیچ جو آدمی تھا نا وہ بس کا کنڈکٹر تھا، تو ہم جا رہے تھے تو ہم کو کنڈکٹر ہاتھ رکھ دیا، وہ ہوتے ہوتے پورے ملک کا امیر بنا۔ تب جس دن کنڈکٹر کی شکل میں وہ آیا تھا، مولانا کو خبر نہیں تھی کنڈکٹر امیر بن جائے گا، اتنا جھاڑا جھاڑ ہوا ہو۔ تم نے وڈیلے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ یہاں وڈیلا ہوتا ہے؟ ارے بھائی بڑ کا درخت ہوتا ہے، وہ کتنا پتلا ہوتا ہے؟ ارے بھائی بڑ کا درخت کتنا پتلا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے۔ ارے بولو تو صحیح، کتنا پتلا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ بہت موٹا۔ بات مارو تو بات میں بھی نہ آئے، صحیح غلط؟ لیکن اس کا دانا دیکھا ہے آپ نے؟ اس کا بیج، اس کا بیج رائی کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو ہتھیلی میں دوں رکھو تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، وہ ناک کی ہوا سے اڑ جائے گا، اتنا چھوٹا دانا ہوتا ہے۔ لیکن اتنے چھوٹے دانے میں جھاڑ کتنا موٹا ہے؟ ہلو بولتا تھا، بات مارو تو بات میں بھی نہ آئے، اتنا جھاڑا جھاڑ، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا کتنے چھوٹے دانے میں اتنا بڑا جھاڑ۔ ہاں، بعض محنت ایسی ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے جھاڑ ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ آتے تھے راجوری سے، میں نے وہاں ایک سے پوچھا تم کیسے تبدیل میں لگے؟ میں نے مولانا سے پوچھا تو کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ایک سماج سے معذوری کی جماعت آئی تھی، ہمارے گاؤں میں ایک جماعت آئی تھی، تو ایک جماعت آئی تھی بمبے سے، تو اس میں ایک نیو مسلم تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمان۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جماعت آئی ہے بمبے سے اور نیو مسلم کیا بیعت کرے گا؟ کہ میرے ذہن میں بات آئی تو میں چلا گیا بڑی مسجد میں، تو اس نے بیان کی اور بیان کرنے کے بعد تشکیل کی، تو میرے من میں بھی آیا کہ یہ تو جانا چاہیے، کتنی زوردار باتیں سمجھاتا ہے، تو اپنے کو بھی جماعت میں جانا چاہیے، یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے۔ تب اور میرے پاس رمضان میں چلا لگانے کی جوگوائی نہیں تھی، تو میں تو چلا نہیں کر سکا، انہوں نے تشکیل کی۔ تو پھر اس کے بعد میرے من میں بیج پڑ گیا یار یہ کام کرنا چاہیے، اس نے جو تقریر کی تو میرے بیچ میں، میرے دل میں بات پڑ گئی کہ یار یہ کرنے جیسا کام ہے، تو میں کوشش میں لگ گیا۔ رمضان کے بعد میرے پاس گنجائش ہو گئی اور میں نے چلا لگا دیا۔ تو وہ جو رحمان تھا وہ تو پتہ نہیں کب سے بن گیا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی جھاڑ، کتنا بڑا جھاڑ کما لیا۔ اللہ بولو تو کھرے، وہ نیو مسلم ہے لیکن وہ بیچ پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا تھا؟ تو مولانا کہنا نہیں گئے تو بھائی میں نے میرے سینے میں بیج ڈال دیا، وہ تو خود ہی پڑ جاتا ہے، ایسا باریک بھرکم تھا کہ جب آدمی کا دنیا جی میرا کہتے تھے قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے کون کون ہے، بڑے باریک۔ ہم لوگ تنزانیہ گئے تو تنزانیہ والے کہنے لگے مولانا موسیٰ صاحب کیسے ہیں؟ تو میں سوچوں مولوی موسیٰ صاحب کو کیوں پوچھتے ہیں، وہ سامورت کے ہمارے بزرگ تھے مولانا موسیٰ سامورت۔ تو پھر آگے ہم لوگ جامعہ گئے تو کہنے لگے مولانا موسیٰ صاحب کیسے ہیں؟ بہت اچھا، 2010 کی بات ہے۔ پھر ہم جمعہ میں گئے تو کہنے مولانا موسیٰ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ بھائی بہت اچھے ہیں۔ پھر موسم بھی گئے تو مولانا موسیٰ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ بھائی بہت اچھے ہیں۔ پھر ہم گئے وہاں ملاوی، اب میں نے کہا یار صاحب مولانا موسیٰ، صاحب مولانا موسیٰ، صاحب کیا مسئلہ ان کا؟ تو کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ 1952 میں ہمارے پاس آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ کب آئے تھے؟ کب اس زمانے میں آئے تھے، اور پھر دوسرا کا انہوں نے ہم کو سنایا کہ ہم لوگ تو اپنے کھیتوں میں سب کام کرتے تھے،
تو ہم کو خبر پڑی کہ گجرات سے کوئی مولوی آیا ہے، تو ہم سمجھے چندہ لینے آیا ہوا ہے، ہم نے سب نے چندہ بھیگا کیا اور ان کو بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو چندہ نہیں چاہیے، تمہاری ضرورت ہے. تو ہم ہٹوا گئے کہ یہ وہ بلاتا ہے کیا ہوتا ہوگا. تو ہم شام کو جب کھیتوں سے خالی ہوئے ملے ہوئے تو ملنے کے لیے گئے. تو ہم نے ان کو دیکھا یار یہ تو چمڑی آ گئے. ہمارا پہلا جملہ کیا تھا کہ پہلے جماعتیں چمبو لے کر جاتی تھی نا، ٹوائلٹ کے چمبو ساتھ میں ہوئے تو کیا کہتے ہیں جماعت والوں کو، یہ کون ہے؟ چمبڑی لوگ ہیں. تو کہا اچھا تو چمبڑی آ گئے، چمبڑی. تو ہم نے ان کو بھگایا. اور پھر وہ کہنے لگے، ہم لوگ دوسرا کام میں تھے تو کہنے لگے یہ سامنے جھاڑ ہے نا، جھاڑ، وہ جھاڑ کے نیچے ہم نے ان کا سامان پھینک دیا. اور رات کے وقت میں کیونکہ ہم شام کو کھیتوں سے گئے تھے تو ہماری مسجد تو ناپاک کر دی انہوں نے، اور سامان پھینکا ان کا. وہ بیچارے کالا والا کرتے رہے، ہم نے ایک بھی نہیں سنی. پھر وہ کہنے لگے ان کا اتنے اوڑھی تھا پاکی تھا بھی نہیں تھا. تو اسی وقت بجلی بہت کڑکنے لگی اور بارش موسلادھار برسی. اور مولانا کو ہم نے اس طرف کے نیچے کھڑا چھوڑ دیا تھا. ہمیں نہیں پتا اس کے بعد ان کا کیا ہوا، لیکن وہ ان کی گت بنی تھی، وہ انہوں نے منظر سنایا ہم، ہمیں آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ وہ اللہ کا بندہ اس زمانے میں وہ بیج ڈال کر آیا تھا. اب اس مساکہ میں جاؤ کیا ہے کہ وہاں طرف کو دین کے طرف اپنا دارلوم ہے، دارلوم چپاٹا میں دارلوم ہے، دوسرا میں دارلوم، یہ چپاٹا والوں نے کچھ ہے، دوسرا والوں نے چپاٹا والوں وہاں دارلوم علماء یہ وہ سب وہ رات بھی گزر گئی، وہ دن بھی گزر گئے. لیکن وہ بوڑھا مسافر خبر میں تھوک میں بھی لیتا ہوگا. کیسے لیتا ہوگا؟ ارے بولو کیسے پروفٹ لیتا ہوگا؟ تھوک میں، جتھا بند. پھر مجھے مولانا نے سنایا یہ پورے افریقہ میں مولانا نے ان کو بھیجا تھا، یہ پورے افریقہ میں وائرنگ انہوں نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ مرنا تو ہے ہی لیکن کچھ کر کے مرنا. مولانا صاحب یہ فرماتے تھے کہ لوگ دنیا میں بانجھ مرتے ہیں، بانجھ. آپ بانجھ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ایسی عورت جس کی کوئی آبادی نہیں ہے، اکیلی دن اکیلی مر گئی، اکیلی دن اکیلی مر گیا، مربوط وفاتی الگ ختم بات. ہم ایسے نہیں مریں گے تو پھر ہم انسانوں کو کما کر مریں گے. کس کو کما کر ماریں گے بولو؟ انسانوں کو کما کر ماریں گے. انسانوں کو کما کرتے ہیں. یہ آپ سوچ کو لے کر بیٹھے ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات اس فکر کو لے کر بیٹھے. ورنہ تو ذرا سی ذاتی زندگی کو بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کی فکر نہ سوچیں تو پھر ہمارے معاشرے کو بھی لگ جاتے ہیں، ہمارے گھر کو بھی لگ جاتے ہیں، اور ہماری سورسز آمد کے جتنے بھی دروازے سب بند ہو جاتے ہیں. سارے دروازے ایک ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور آدمی ایسے دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کا احسان ہوتا ہے جس سے فکر کے لیے جمع ہوئے کہ آپ کا گراف نیچے گیا ہے تو ہمارا گراف اوپر کیسے آ جائے گا، وہ سوچنے کے لیے بیٹھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک علاقے کے لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت جی ہمارے مکان کمزور ہو گیا ہے، دعا فرما دیں. تو حضرت نے فرمایا کام کا کوئی جسم تھوڑی ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، وہ تو تم سے چپکا ہوا ہے. تم کھڑے ہو جاؤ تو کام کھڑا ہو جائے گا، تو تم بیٹھ گئے اس میں کام بیٹھ گیا ہے. یہ فرمایا کہ تم بیٹھ گئے اس لیے کام، اگر تم کھڑے ہو جاؤ تو مثال کے طور پر ایک ذمہ دار ایک کھڑا ہو تو کیا ہوا؟ ایک ذمہ دار کا کھڑا ہونا ایک کا کھڑا ہونا نہیں، اس کا اکیلے کا کھڑا ہونا نہیں. اگر وہ کھڑا ہوا تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے. مثال کے طور پر ایک انجن کہ اس کے اندر آئل ڈیزل جو بھرنا ہے وہ بھر دو تو پھر وہ انجن اتنا پاورفل ہے کہ 25 ڈبوں کے ٹرین کو کھینچے گا. کتنے ڈبوں کی ٹرین؟ 25. کتنی ٹرین؟ لیکن اس کی انجن کا مشین سب پورے چھوٹے کر دو، اس کا آئل نکال دو، اس کا ڈیزل نہ پہنچاؤ تو پھر 25 ڈبے کیا وہ اپنی باڈی کو بھی نہیں کھینچے گا وہ انجن. تو ہمارے ایک ذمہ دار ایسے بھاری ہوتا ہے، پوری مسجد کو کھینچتا ہے، پورے حلقے کو کھینچتا ہے، پورے ضلع کو کھینچتا ہے. اور بعض ذمہ دار مشین ایسے ہوتے ہیں جو صوبے کو کھینچتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ملک کو کھینچتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو پورے عالم کو کھینچتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا ڈیزل نکال لو. کیا نکال لو؟ پھر وہ ملک اور بستی تو بہت دور کی بات ہے، اپنی ذات کو بھی نہیں کھینچے گا. یہ سب سے پہلا جراثیم اس کو لگتا ہے. دوسرا اس میں ایسی طاقت تھی کہ 25 ڈبوں کے ٹرین کو کھینچتا تھا کہ اس کے ساتھ چلے جائے گا 15-20 آدمی مسجد کے بھاری پرکھم جا رہے ہیں تو ان کو اپنی فکر دیکھ پائے گا. پھر تیسرا جس بستی میں جائے گا وہاں کا بھی شکل اور نقشہ بنائے گا. اب شیطان کی سب سے زیادہ محنت اس پر ہوگی. کیوں کہ یہ بڑا کا جھاڑو کا اس کے ساتھ تو بہت سارے لگ رہے ہیں اور بڑا جھاڑ اس کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اسی پر پنجہ مارو، اسی پر پنجہ مارو
کیوں کہ اگر اس پر پنجہ لگ گیا تو اس کو کمزور کر دیا تو ساری جڑیں ہی ختم ہو جائے، نہ رہے بانس، ارے بولو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوڑی. یہ بانس رہا تو بانسوڑی بجائے گا، اور بانسوڑی سے بانس رہا بانسوڑی بنی تو بانسوڑی بجائے گا، پوری دنیا میں جاتا بھیڑ ہے. تو اس کا کیا کرو، کسی کے بانسوڑی دور کی بات ہے، بانس کو ہی ختم کر ڈالو تو بجائے گی نہیں. ابھی میں سن پڑ رہا تھا ہمارے منظور ہمارے گھر میں آئے تو کہہ رہے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے محلے کا چوکیدار وہ جاگتا رہتا ہے، او بھائی جاگتے رہو، او بھائی جاگتے رہو. محلے میں رات کو چوکیدار ایسا چیخ رہا ہے، محلے والے کہنے لگے او بھائی تجھے جگانے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے، تو یہ جو چیختا ہے او بھائی جاگتے رہو، او بھائی جاگتے رہو، تجھے جگانے کے لیے بٹھایا ہے، تو بھائی کو شور کر رہا ہے. تو کہنے لگا بھائی تم کو جگانے کے لیے نہیں چیخ رہا ہوں، اور پھر میں خود جاگتا ہوں اس کے لیے چیخ رہا ہوں. کیوں کہ اگر میں نے چیخنا بند کر دیا تو غفلت آئے گی، سستی آئے گی، اور پھر میں کیا کروں گا، سو جاؤں گا. اتنی بات نہیں ہے، سو گیا تو پھر صبح صبح بھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر چور آئے گے چور تو محلے کو بعد میں باندھیں گے، اور محلے کا جو بھی کرنا ہے وہ بعد میں کریں گے. سب سے پہلے حساب کتاب کس کا کریں گے، ارے بولو بھائی، چوکیدار کا. یہ سارے چوکیدار بیٹھے ہیں کیونکہ یہ شیطان کو گلیوں میں نہیں گھسنے دیتے. جیسے چوکیدار چور کو گلی میں نہیں گھسنے دیتا، یہ چور کو شیطان کو نہیں گھسنے دیتے، گلی میں نہیں گھسنے دیتے، مسجد میں نہیں گھسنے دیتے، جوانوں کے پاس نہیں گھسنے دیتے، بازار میں نہیں گھسنے دیتے، لوگوں کے پاس نہیں گھسنے دیتے. یہ سب چوکیدار ہے. تو شیطان سب سے پہلے یہ پکڑتا ہے کہ اس کو پکڑ لو تاکہ اپنا راستہ صاف ہو جائے. ابھی میں مولانا منظور کو پڑھا تھا، انہوں نے بات بتائی کہ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے چوکیدار چیختا ہو، اسی پر پہلے ہاتھ مارا کیونکہ ہزاروں کو جگہ ہوتی ہے، ہزاروں کو سنبھالنے لگے گا. اسی کو گلا گھونٹ دو تاکہ ہزاروں کی جان ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو سب سے پہلے پنجہ ہم پر پڑتا ہے. اس لیے اس میں بہت سمجھدار آدمی وہ ہے جو خود جاگرت رہ کر جیے. سمجھدار آدمی کون ہے بولو؟ ہاں. اور اس میں جاگرت کون رہتا ہے پتہ ہے؟ جو ڈوبا بن کر گہلا بن کر چلتا رہے. وہ ذرا ہوشیاری کی تو گیا. آپ دیکھو ذرا ہوشیاری کرے گا وہ سائڈ پر ہوتا جائے گا، اس کے چلے چلے جائیں گے، گنا کر بھگا کر کرے گا، اس کے چلے جائیں گے، اس کے 3 دن جائیں گے، باتوں میں ماسٹری کرے گا، کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن وہ سائڈ پر چپ چاپ ہوتا جائے گا. چلے چلوں پر چلے ڈیو ہو جائے گا. ہمارے بزرگ گزرے ہیں بہار میں، وہاں کیا ہوئے، ان کا نام ہے کلیم عاجز. ان کا نام کیا؟ 47 میں ان کا گھر اجڑ گیا تو بہت ہلاک کا شکار ہوا. تو اس صدمے میں انہوں نے اشعار پڑھے ہیں. اس اشعار کا مجموعہ ایک ہے، وہ جو میری شاعری کا سبب بنا، وہ جو میری شاعری کا سبب ہوا یا بنا ایسا. اس میں انہوں نے تبلیغ پر بھی اشعار لکھے ہیں. ایک شعر اس میں انہوں نے پڑھا لکھا ہے. کیا لکھا رہا تھا؟ یہ وادی اہل وفا ہے، یہ وادی یہ وادی وفاداروں کی وادی، یہ وادی اہل وفا ہے، چلنا سنبھل سنبھل کے. یہ وادی اہل وفا ہے، چلنا سنبھل سنبھل کے. ہوشیار گر رہے ہیں، دیوانے چل رہے ہیں. ہوشیار گر رہے ہیں، دیوانے گھیلے ڈانڈے لگے ایسے چل رہے ہیں. اور ہوشیاری کرنے والے تو باتیں کراتے ہیں، ماسٹری کرتے ہیں، ہیرا گیری کرتے ہیں، وہ سائڈ پر آ جاتے ہیں. تو ڈوبے بننے میں مزے آ جاتے ہیں. کس میں مزے ہیں بولو؟ کہ یہ تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، جب دیکھو جماعت میں چلا جاتا ہے، یہی آخرت بنا کرتا ہے، بڑی کمائی کرتے ہیں. ہمارے وہاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، انہوں نے 54 مرتبہ چار مہینے لگائے. کتنی بار مرنا تو تھا ہی، وہ مر گئے. 4 مہینے میں تھے اور انتقال ہو گیا. لیکن جب دیکھو تب 4 مہینے چلے جائیں، جب دیکھو تب 4 مہینے چلے جائیں. لیکن اس کا رزلٹ ہم نے کیا دیکھا؟ ہمارے ضلع میں ابھی 12 حلقے ہیں. 12 حلقوں میں شاید کوئی ذمہ دار ایسا بچا ہو کہ جس ذمہ دار کا ان کے ساتھ وقت نہ لگا ہو. وہ اتنے بیج چھوڑ کر گئے ہیں، اتنے بیج کاریتے چھوڑ کر گئے ہیں. وہ تو چلے گئے لیکن کھیت ٹولہ چھوڑ کر گئے. جو مولانا مستر کہتے تھے نا، اب جب وہ زندہ تھے تو ہم کہتے ہیں کہ چلوں پر چلے لگاتے ہیں، چلوں پر چلنے لگاتے ہیں. لیکن وہ کہنے والے بھی چلے گئے اور وہ سننے والا بھی چلا گیا. لیکن کچھ کہنے والے خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سننے والا کھیت کما کر گیا. کہنے والے تو خالی ہاتھ چلے گئے اور جو سننے والا تھا وہ اس کو قرضہ نہیں سنا دیتے. وہ ہماری عزت بھائی تو
اس کی کردار سناتے تھے، وہ ہمارے حلقہ کے ذمہ دار ہیں، 30-35 بار ان کے چڑھنے لگے، تو اس کو ملاقات میں گئے تھے نا تو وہ بھینسوں کا گواڑی کرتے تھے، بھینسیں لے کر جانا، ابھی تک وہ بھینسیں ہی چرانے جاتے تھے، اب انہوں نے دھندا چھوڑ دیا، سب کے گھروں کے آگے سے کھیلے پر سے بھینس چھوڑنے کی، پھر ایک بھینس کے 100 روپئے مہینے میں دے گئے کھیت جنگل میں چرا کرانے کا، تو ابھی کچھ سالوں پہلے انہوں نے وہ چھوڑ دیا، ورنہ اب تک بھینسیں چرانے روز جاتے تھے، ہم اس کو ملاقات میں جاوے نا تو یہ چھلنگ لگا کر بھگ جاتا تھا، بھینس کو کود کر بھگ جاتا تھا، ایسا کہتے تھے، لیکن اس کو انہوں نے ذہن بنایا، اب 35 مرتبہ اس نے چڑھ گیا، کتنے مرتبہ کس نے وہ جو بھینس کو کود کر بھگ اب پورے ہلکے کو لے کر ابھی بھی جمع کیا، تو ایسے استمبھ کے استمبھ بنا کر وہ آدمی گیا، کون جس کو لوگ کہتے تھے تو وہ سمجھتا ہی نہیں، چڑھنے پر چڑھنے لگاتا ہے، لیکن ایسے استمبھ کے استمبھ چھوڑ کر گیا، اور وہ کہنے والے جو لوگ کہتے تھے نہیں کچھ سمجھتا نہیں، وہ بھی چلے گئے، وہ سننے والا بھی چلا گیا اور کہنے والے بھی، لیکن دونوں کا حشر اللہ کے وہاں سرکھا ہوگا، ارے بولو سرکھا ہوگا نہیں، دونوں کا سرکھا نہیں ہوگا، الگ، ہم لوگ ایک مرتبہ جا رہے تھے مالیگاؤں، وایا ککشی جا رہے تھے، وایا ککشی اسلامی گاؤں میں گئے، تو دوپہر کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھی، ہم کو پتا چلا کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں اسماعیل صاحب وغیرہ ہم سب تھے، تو اتنے میں بستی والے آ گئے، پتا چلا مولانا، تو مولانا ہم لوگ نے نماز پڑھی، اس کے بعد مل کے مولانا وہ عبدالرحمان ہے نا، عبدالرحمان ان کو ہمارے وہاں تم بھیجو، وہی عبدالرحمان جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ عبدالرحمان غازی کر کے ایک آدمی تھے ہمارے وہاں، کہ ان کو یہاں بھیجو، تو بس ان کو ہمارے وہاں بھیج دیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ اس وقت تو 4 مہینے میں چل رہے تھے، اسی 4 مہینے میں ان کا انتقال ہوا، کیوں بھیجیں؟ کہ وہ ہمارے پاس 40 سال پہلے آئے، کب آئے تھے؟ جس مسجد میں وہ ٹھہرے تھے تو پیدل چل رہے تھے ہمارے گھروں میں، ہم لوگ کی بہت پڑھائی کی تھی، اور ہم نے ان کو مار کر یہاں سے نکالا تھا، اور وہ اس طرف گئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کی تھی، تو اب ہم اپنے سمجھے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محکمہ سے وہ دوبارہ یہاں آئیں اور ہم ان کا ساتھ دیں، اور وہ یہاں سے ہنستے ہوئے جائیں، یہ انہوں نے کاروباری ہم سے سنی، تو یہاں سے ہنستے ہوئے جائیں، یہ منگل کا دن تھا، منگل یا بدھ کا دن تھا، یہاں بات ہو گئی، ہم لوگوں کو مارے گا، ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے، ہم نے کہا وہ تو 4 مہینے میں احمدآباد میں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے سوچیں گے کریں گے، یوں کر کے نکل گئے، چاروں کرنے میں مولانا سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں کہ مولانا عبدالرحمان چلی رہے ہیں، ان کی زمین نرم ہے، ان کا چلنا بھیج دیں تو اللہ کرے کہ کچھ ماشاء اللہ کام ہو جائے گا، کہاں چلو اسے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں یوں کرتے ہیں، ہم لوگ آگے بڑھے، بدھ کا دن ہم مالیگاؤں پہنچ گئے اور جمعرات کو وہاں تھے، اور رات میں خبر آئی کہ عبدالرحمان تہجد میں اٹھے اور دن کا دورہ پڑا اور اللہ کی رحمت میں تہجد میں چلے گئے، دل کا دورہ پڑا اور تہجد میں اللہ کی رحمت میں چلے گئے، آپ کے یہاں کے مولانا ابراہیم پٹنی تھے، ہم ان کو روز دعوت دیتے تھے، مولانا آپ گودرا چلو گودرا، وہ ہماری دعوت ہی قبول نہ کرے، ہم اس دن فوراً جلدی مالیگاؤں سے نکلے اور وہاں پہنچے، اور مولانا پٹنی صاحب بھی پہنچے، ارے تم کو بغیر دعوت دے یہ کیسے یہاں آ گیا اچانک؟ کہ میں نہیں آیا ہوں، تو کیسے آ گیا ہوں؟ آپ تو تمہاری اتنی پرسی کر رہے تھے، چلو آنے گئے تھے، آپ بغیر بلا آ گیا، کیا پتہ نہیں میرے دل میں کوئی بات ہے، تو ابھی کبھی گزرا ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، کس نے پڑھائی؟ ملی پٹنی صاحب، ہم 1 مہینے سے ان کو کیا چلو وہ آ نہیں رہے تھے، اور اس دن اچانک آئے، اور جمعہ میں ہم سب نے نماز فاتحہ پڑھی، اور جمعہ کے بعد بہت بڑے مجمع میں ان کے نماز جنازہ پڑھائی، اب بات سمجھ رہے میری بات؟ تو جانے والے ایسے جو اب دنیا میں وائرنگ کرتے گئے یہاں وہاں، تو دیکھنے والے بھی کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو وہ نہ سمجھنے والا بھی کر کے چلا گیا اور لقمہ دینے والے بھی چلے گئے، یہ بات یہ اہل وفا ہے، چلنا سنبھل کے، ہوشیار گر رہے ہیں اور دیوانے چل رہے، دیوانے بننے میں مزہ ہے، دیوانہ بننے میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی آج کہ آپ حضرات اس فکر کو لے کر یہاں بیٹھے ہو کہ کیسے ہمارے اندر تازگی ہے، تو میں نے تو ابھی آپ کے جو ایک ذمہ دار تھے ان سے میں نے پوچھا کیا تازگی لانے کے لیے بیٹھے ہو؟ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے حلقے میں آپ کے ضلع میں چڑھنے والے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 1100، اتنا ہی سنا ہے 1100، پھر میں نے پوچھا چلے والے کتنے ہیں؟ تو کتنے بتائے تھے؟ 4800، ہاں، تو اتنے سارے آپ کے پاس اتنا بڑا ہے، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ کے وہاں جماعتیں لے کر جانے والے ساتھی کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 254،
ऐसा ही था कि 258 मैंने कहा था 258 ये 6000 के महीने में जमातें लेकर जाने वाले साथियों की इतनी इस्तेदाद है। 258 साथी ऐसे हैं जो जमातें लेकर जा सकते हैं। अगर ये 258 के 58 एक फिक्र लेते, मुझे अपने महीने के 3 दिन लगाने हैं, और हजरत जी जो फरमाते थे उस तरतीब पर लगाना। हजरत क्या फरमाते थे? हजरत ये फरमाते थे कि हर जिम्मेदार अपने साथ एक माविल ले और महीना भर मेहनत करके अपनी जमात बना ले। अब एक जिम्मेदार ने अपने साथ माविल लिया, अब महीने के 27 दिन गिनो, रोज एक आदमी की वो मुलाकात करे तो 27 दिन में कितनी मुलाकातें हो जाएगी? अरे बोलो भाई। और अगर रोज वो जोड़ी रोज 2 मुलाकातें कर ले तो 27 दिन में कितनी मुलाकात हो जाएगी? अरे बोलो 54। ये 2 तो पहले से तैयार थे, वो 54 की मुलाकात की, उसमें 10 आदमी उसको नहीं मिल सकते। अरे बोलो भाई, नहीं मिल सकते। तो आसानी से महीने भर की मेहनत से उस जोड़ी के साथ जमात बनेगी। अगर ये 258 के 58 इस तरह जमात बनाना तय करें तो भी तुम्हारी 40-45 जमातें तीन की जा रही है, तो सीधा छलांग लगाकर वो जमातें कहाँ पहुंचेगी? कितने फिगर पर पहुंचेगी? अरे बोलो, अभी 40-45 जाती है महीने की, तो वहां से कुदका लगाकर कहाँ पहुंचेगी? सीधी 258 पर। बोलो आसान है कि मुश्किल है? अरे भाई जरा जोर से बोलो, आसान है कि मुश्किल है? फिर मैंने उनको कहा कभी तुम्हारी साल की जमातों में लोग सोच रहे हो कि कैसे ऊपर जाए, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ये भी तरतीब हर जिम्मेदार अपने सालाना खुद की तरतीब बनाए, ये जो जिम्मेदार बनकर जा सकता है वो अपनी सालाना जमात अपने साथ माविल ले, और माविल लेकर अपने सालाने की जमात अपने महीने में अपने साथ बना। तो अभी जितनी प्लान है, जितने जिम्मेदार है, इतनी जमातें बनना शुरू हो, तुम्हारी कितनी जमातें बन जाएगी साल की? 258। फिर तीसरी बात मैंने उनसे पूछी कि ये बताओ कि बुजुर्गों ने हमको एक हिदायत दी है। क्या हिदायत दी है? हिदायत ये दी है कि हर बस्ती वाले, हर मस्जिद वाले एक काम करें। वो क्या काम है? कि उस मस्जिद की सतह को देखें कि इस मस्जिद में चावलने वाले कितने हैं, इस मस्जिद में चिल्ले वाले कितने हैं, ये सर्वे करके फिर यह सर्वे करें हर बस्ती का, मस्जिद का, कि उसमें जमात लेकर जाने की इस्तेमाल रखने वाले साथी कितने हैं। मान लो 10 आदमी है, 5 आदमी, अब 5 मान लो आदमी है तो उनके महीने तय करवा दें। बुजुर्गों ने ये हमको हिदायत दी थी कि भाई शुरू साल में हर मस्जिद में हल्के के जिम्मेदार जाकर उनके साथियों को जमा करके कहें भाई तुम्हारी मस्जिद के कितने हिस्सेदार हैं? भाई ये 5 साथी हैं जो जमात लेकर जा सकते हैं, तो अच्छा भाई इन 5 को बिठा के बात सुनना है कि तुम इस साल कब वक्त लगाओगे। उनकी बशाशत से वो जो महीना कहे वो लिख लो। एक ने कहा जनवरी, एक ने कहा मार्च, एक ने कहा अप्रैल, एक ने कहा जून, एक ने कहा अगस्त। ये 5 आपने लिख लिए। इन 5 को आपने लेकर बैठ कर दफा क्या भाई साहब आप 4 महीने कब गए थे? मेरे लोग 5 साल हो गए। भाई आपको जाना चाहिए। आप यूं करके हमने एक को 4 महीने की नियत करवा दी, दूसरे 4 अभी ताजा जाकर आए थे, चलो करवा दी, तुम चिल्ला दे देना इस साल। यूं करके हमने 5 का खाका बनाया, तो 5 जोड़िया गोया तय हो गए। फिर हमने उनको हिदायत दे दी कि देखो ये जनवरी में जाने का आज़मा कर रहा है, अब पूरी मस्जिदवार जमात मिलकर दिसंबर से मैंने शुरू करें कि जनवरी के आते आते पूरी मस्जिदवार जमात मिलकर इनकी जनवरी की जमात मुकम्मल करें और जनवरी में रवाना करें। फिर रवाना हो गई, फिर मार्च में आज़मा है, वो जमात जाते ही पूरी मस्जिदवार जमात काम पर लग जाए और मार्च की जोड़ी वाली जमात की जमात बनाने की फिक्र में लग जाए। तो अगर इस तरह लग जाएगी तो 2 महीने को मिलेंगे और मार्च आते आते वो जमात मुकम्मल हो जाएगी। बोलो हो सकती है नहीं हो सकती? फिर उसके रवाना होने के बाद नई वाली जोड़ी थी, पूरी मस्जिदवार जमात नई वाली जोड़ी पर लग गई, तो नई भी चली जाएगी। तो ये हमने किया है? मैंने इनसे पूछा, कहना हमने वो नहीं किया है। तो फिर ये एक कड़ी आपके छोड़ गई। काम में से कड़ी होने का दुकान में या तो माल भरने का काम, फिर माल बेचने का काम, फिर उधरणी करने का काम, 3 में से एक को भी बीच में से निकाल दिया, वो चैन जो घूमती है वो चैन रुक जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने जो पहली बात हमको कही थी वो ये कही है, हर मस्जिद वालों का एक नक्शा बना, फिर वो नक्शा बनाने के बाद छोड़ मत दो। हर हल्के वाले हर मस्जिद की जो माहियत बनी वो अपने पास दफ्तर में लिख लें, भाई ये फला मस्जिद, ये फला मस्जिद, इसके इतने अज़ान, इसके इतने अज़ान। और जब माहाना मशवरे की कारदारी हो उस वक्त उसको सर्वे करना और कहें दिसंबर के माहाना मशवरे में हमने दफ्तर निकाला और कहा भाई हमारी यूपी की 10 मस्जिदें, भाई फला नाम की जो मस्जिद है तुम्हारी मस्जिद की ये जोड़ी को जनवरी में जाना है, तुम्हारी मस्जिद में फिक्र शुरू हो गई नहीं हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, चाहे वो मस्जिद की फिक्र पूरी हुई। भाई तुम्हारी मस्जिद की फला जोड़ी के साथ जनवरी की जमात है, क्या हुआ तुम्हारा? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे वो सुस्ते, भाई सुस्ते नहीं चलेगी, अब 1 ही महीना बचा है, तो फिक्र में लग जाओ।
اب ان کی سستی کا جیسے ہی ماہانہ مشورے میں پتا چلا ہم نے تھوڑا سا ان کو ترغیب دی تو وہ سستی ان کی دور ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی دور نہیں ہوئی تو 2-4 ساتھی وہاں جا کر ترغیبی بات کر کے سستی دور کر دیں گے۔ تیسرا ہم نے پوچھا تیسرے میں سے، ہاں بھائی تمہاری فلاں ساتھی کے ساتھ جنوری کی جو جماعت تھی شروع کر دیا آپ نے؟ نہیں، وہ ہماری جوڑی غائب ہو گئی ہے، پگھل گئی ہے۔ اچھا، اب ہمیں 1 مہینے پہلے پتا چل رہا ہے جس نے سین کی تھی وہ آگے پیچھے ہو گیا، اب ہم کے ذمہ دار ایک دم ایکٹیو ہو گئے۔ ارے نہیں بھائی بابا ایسے نہیں چلے گا، اس کو ہمیں اب فوراً اس کو وہاں بلا لیں گے یا اس کے پاس جائیں گے۔ ارے بھائی نہیں یہ دوسری کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا یہ مسئلہ تھا، ابھی ہمارا 1 مہینہ باقی ہے، دسمبر کے مشورے میں اگر اس طرح تعلق کیا تو جنوری کے آنے سے پہلے وہ کچے کو ہم پکا کرنے کا ہم کو موقع ملے گا، تو تینوں مسجدوں کا ذوق بھی دور ہو جائے گا اور جماعت جانا شروع ہو جائے گی۔ بولو ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ میں نے کوئی کارنامہ سنائی، میں نے کہا ہم سے ان چیزوں میں اشتہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بزرگ تو کہتے ہیں وہ تو ہے لیکن ہماری پوزیشن ایسی ہے، ہم تو ایسا نہ۔ میں نے ان کو سنایا آپ کے ساتھیوں کو اثر کے بعد کہ اپنے یہاں یورپ والوں کا مشورہ تھا، یورپ والوں کے مشورے میں فرانس والوں نے کنورشن کی کہ ہماری مسجد سے ماہانہ 4 جماعتیں ہیں۔ کتنی جماعتیں؟ 4 جماعتیں۔ وہ 4 جماعتیں کنورشن سننے کے بعد حضرات نے کہا تو آپ دے رہے ہو وہی ہے، آپ کی استعداد کتنی ہے اتنا دو۔ تو استعداد کیسے دیکھو گے؟ آپ کی مسجد میں جماعتیں لے کر جا سکتے ہیں، کتنے ساتھی ہیں؟ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہر جماعت میں لے کر جانے والے ساتھی کو ایک معاون دو، وہ مہینہ بھر محنت کر کے اپنی جماعت بنائے مہینے میں۔ تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے۔ وہ یہاں سے واپس گئے، 150 سال کے بعد مولانا جوڑیاں مولی یاسین وغیرہ وہ جوڑ رہے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ بھی ہو گئے۔ تو انہوں نے اسی مسجد والوں نے سنایا کہ اب ہماری ماہانہ 22 جماعتیں 3 دن کی جا رہی ہے۔ کون سے مسجد والوں نے سنایا؟ جنہوں نے کیا سنایا تھا کتنی جماعتوں کی کر جا رہی؟ انہوں نے کیا سنایا؟ کتنی جا رہی ہے؟ 22۔ اچھا بھائی یہ کیسے تمہارا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جب ہم یہاں سے واپس گئے تھے تو ہم نے جو بزرگوں نے کہا تھا وہ شکل قائم کرنا سوچا۔ بزرگوں نے کہا تھا گھر پرانے کے ساتھ ایک معاون دو اور وہ 2 مل کر 10 نئے تیار کریں، 8 نئے تیار کریں۔ تو ہم نے سروے کیا کہ ہماری مسجد کے اطراف میں 28 ساتھی ایسے ملے۔ کتنے ساتھی؟ 28 ساتھی۔ تو 1.5 سال میں ہم ایک جوڑی پر قابو پاتے گئے تو ہم 22 جماعتیں ہماری کمپلیٹ جا رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ جوڑ تک میں ہمارے 28 کے 28 بولو قابو میں آ جائے گی۔ ہاں یہ میں نے ان کو سنا ہے۔ ہمارے ضلع صوبے کے ایک ضلع کے لوگوں کو کہا سنائی، اپنے صوبے کے ایک ضلع کے کیا سنائی کہ اس صوبے میں ایک حلقہ ہے، اس کی 13 مسجدیں ہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں؟ 13 مسجدیں۔ وہ حضرات سے بھی اسی طرح بات ہوئی جس طرح آپ سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہ بات لے لی کہ ہم اس طرح کریں گے۔ ابھی ان کے حلقے والوں کے پاس ہم لوگوں کو بیٹھنا ہوا تو تفقد کیا کہ آپ کی اس طرح کی ترتیب بنانے سے کیا ہوا؟ تو وہ حضرت نے سنایا اس سال 70 جماعتیں چلے کی روانہ ہوئی۔ کتنی جماعتیں؟ 13 مسجدوں میں سے کتنی جماعتیں؟ بولو 70 جماعتیں، اور 2 جماعتیں 12 جماعتیں 4 ملی اور 2 جماعتیں بیرون۔ یہ انہوں نے ترتیب بنائی، وہ چین ہے، چین چلے گی تو سب کچھ ہوتا رہے گا۔ پھر ایک مسجد والوں کے پاس بیٹھے، اس مسجد میں 150 مکان۔ کتنے مکان ہیں؟ 150۔ وہ بھی انہوں نے بھی یہ بات سنی تھی تو انہوں نے کہا ان سے کہا بھائی تمہارے وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہماری 150 مسجد کی جماعت میں مکہ کی مسجد میں ہم نے یہ بزرگوں نے جیسے کہا تھا وہ دیکھا تو اپنی جوڑیاں کا بنائی تو 10 جوڑیاں بنی۔ کتنی جوڑیاں؟ 10 ساتھی ایسے تھے جو جماعت لے کر جا سکتے تھے۔ گئی مارچ سے لے کر اب اس مارچ تک ہماری 10 جماعتیں پوری ہو گئی 150 کا۔ 7 جماعتیں چلنے کی گئی۔ کتنی جماعتیں؟ بلکہ 11 جماعتیں ہوئی، 8 جماعتیں چلنے کی۔ کتنی جماعتیں چلنے کی بولو؟ 1 جماعت 4 مہینے کی، اس میں 24 آدمی گئے۔ کتنی ہو گئی؟ 8 چلنے کی اور 1 9۔ ایک ماں مسورت جماعت گئی 5 جوڑوں کی جے پور، کتنی ہو گئی؟ 10۔ اور ایک جماعت بیرون گئی، اس میں ہماری مسجد کے 5 ساتھی ہیں۔ اس مسجد میں کتنے مکان ہیں؟ 150۔ اور جماعتیں کتنی گئی؟ 11۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ جو بزرگوں نے ترتیب بتائی اس ترتیب پر اپنے آپ کو باندھ لیا۔ تو میں نے ان کو اثر کے بعد پوچھا آپ نے یہ کیا ہے؟ کہنا اس چیز کے کرنے میں ہماری کمزوری رہی۔ میں نے کہا آپ کو یاد ہو اس مرتبہ گجرات کے مشورے میں 2 چیزوں کو ٹارگیٹ بنایا تھا۔ کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو۔ وہ کیا تھا کہ ہمارا کیپٹل کتنا ہے وہ ڈھونڈنے کو ٹارگیٹ بنایا تھا۔ کیپٹل ہمارا مردوں کا اور عورتوں کا۔ ہر ضلع والے سے ایک بات پوچھی تھی سالانہ کارگزاری میں کہ آپ کے پاس 4 مہینے والے کتنے ہیں، چلنے والے کتنے ہیں، اور اس میں جماعت لے کر جانے والے کتنے ہیں۔
یہ کیوں پوچھا گیا تھا؟ تاکہ پتہ چلے کہ اچھا ان کے پاس اتنی استعداد ہے، اگر وہ اپنی اتنی استعداد کو کاموں میں لانے کی محنت کرے تو ان کا تو اتنے پاس، ان کے پاس تو بہت بڑا کیپٹل بہت ہے، دھندا بہت ہو سکتا ہے. یہاں 258 آدمی ہے، 258 آدمی کتنا دھندا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ پوچھا تھا. دوسرا آپ کو پوچھا تھا گجرات کے مشورے میں کہ آپ کے پاس وقت لگائی ہوئی بہنیں کتنی ہیں، چلنے والی، 10 دن والی، 3 دن والی، اور اس کے مقابلے میں تم ان کو استعمال کتنا کر رہے ہو کہ تعلیم کے حلقے اجتماعی کتنے ہیں. یہ کیوں پوچھا تھا پتہ ہے؟ تاکہ ایک طرف مردوں میں 100% جاگروتی آ جائے اور بیداری آئے اور حرکت آئے، اور دوسری طرف یہ مسئلہ جتنی وقت لگائی ہوئی ہے یہ ساری مسئلہ ان کے اوپر بوجھ ڈالے تعلیم کے حلقوں کا، کیونکہ ایک تعلیم کے حلقے میں 3-4 مہینوں کی ضرورت پڑے گی. یہ وقت لگائی ہوئی بہنوں کے ذمہ اگر کام نہیں دیا گیا تو وقت لگائی ہوئی بیکار ہو جائے گی. ایک تو یہ بیکار ہوگی، اور دوسرا ان کے ذریعے سے جو ہم تعلیم کے حلقے محلوں میں قائم کر سکتے تھے وہ تعلیم کے حلقے محلوں میں قائم نہیں ہوں گے، تو محلوں میں خشکی آئے گی اور ان کی بیکاری آئے گی. اور اگر ان کو ترتیب دے دی تو 2 نفع ہوں گے، ایک تو مشکلات ایکٹیو ہو جائیں گی، اور جو محلے بہنوں سے چھوٹے ہوئے ہیں ان محلوں میں تعلیم کے حلقے قائم ہو جائیں گے. تو پھر وہ بھی میں نے پوچھا وہ کیا تو وہ بھی نہیں کیا. تو اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو پھر ایسا سمجھو کہ ہماری کڑیاں چھوٹ جائیں گی. اس لیے سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے یہاں کے افراد سے اللہ نے بہت استعمال رکھا. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کا ضلع تاجروں کا ضلع ہے. کون سا ضلع ہے؟ بولو. تاجروں کا ضلع. تاجر جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ تاجر یہ کرتا ہے کہ 2 کے 4 پیسے کرنے کے، 4 کے 8 پیسے کرنے کے، اور 8 کے 16 پیسے کرنے کے. مولانا نے ایسا فرماتے تھے کہ تم تبلیغ کا کام تاجروں کے دماغ سے کرو. کون سے دماغ سے کرو؟ ارے بولو بھائی. تاجر آپ کے ضلع میں اکثر تاجر ہے. آپ دیکھو آپ کے یہاں کا ایک بندہ ملکوں میں گیا نا تو ایک نے ملک کو سنبھال لیا. ایک بندہ گیا، 2 بندے گئے. آپ مسجد کی بات کر رہے ہو؟ آپ ہی اسی مٹی کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. نیوزی لینڈ گئے تو یہاں کا سبھی تھا. افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھو گے کہ یہاں کے لوگ ہیں. یہ یورپ کے ملکوں میں یہاں کے لوگ ہیں، ایک 2 گئے ہیں. اور ایک حافظ پٹیل صاحب کو دیکھو، پورے یورپ کو ایک حافظ پٹیل صاحب نے چلایا. تو آپ کی اس مٹی میں تاجر ایسا ہی ہوتا ہے کہ 2 کے 4 کے 8. دوسرے ہمارے جیسے ضلع جو ہے وہ مزدوروں کے ضلع ہیں. مزدور کی بدھی چھوٹی ہوتی ہے اور تاجر کی بدھی ارے بولو وہ بڑی ہوتی ہے. اور اس میں بھی ریٹیلر کی کم ہوتی ہے، ہول سیل والے کی اس سے بڑی ہوتی ہے. آپ ریٹیل والے کے پاس جاؤ تو اس کی باتیں، اور ہول سیل والے کے پاس جاؤ اس کی باتیں الگ ہوتی ہیں. ریٹیل والے کے پاس جاؤ گے، مثلاً مجھے ایک فرینڈ چشمے کے لینے میں لوں گا، پیسے دے دیے، پسند آ گئے تو بھی بولتا رہے گا یہ بہت اچھی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، اس میں ہوتا ہے. ارے بھائی یہ تو نہیں بولنا بند کر رہے ہیں، لیکن اس کی عادت ہے کیونکہ گراہک کو پلانا ہے اس کو تو بولے گا. اور تھوک والا بھائی اتنے میں یوں جو بات خاتون کر وہ بات بھی تھوک جیسی کرے گا. ٹوکی ٹپ ٹوکی نے وہ تھوک جیسی بات کرے گا. چٹ منڈی نے پٹ دیا، چٹ منڈی نے پٹ دیا، وہ تھوک والی بات کرے گا. اور ریٹیلر وہ بات ڈھونڈتے رہے گا. تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے. مزدور کی بدھی مزدور کی بدھی بھائی اپنے شام کو 100 مل جانی چاہیے، کتنے مل جانے چاہیے. اور وہ ویپاری اگر ایک سال کا پروفٹ اس کو 1 کروڑ ہوتا ہے. کتنا؟ 1 کروڑ. اور 1 سال کے کتنے دن ہیں؟ 365. اس کو 1 دن میں 1 کروڑ روپے دے دے گا. اور یوں کیا میں کہتا ہوں 364 دن نیورا آپ گھر میں بیٹھے رہیے اور ماتھا کوٹ مت کریے. وہ نیورا بیٹھے گا. اس کو 1 دن میں 21 سال کا دے دو تو بھی نیورا نہیں بیٹھے گا. پر مجبور ہمارے وہاں آرا مشین ہے، آرا مشین. تو سارا مشین پر مزدور آتے ہیں تو اگر اس کو پگار جس دن ہو دوسرے دن نہ آئے، کوئی کل کے اپنا مل گیا ہے تو لے جانا ہے. یہ مزدور ایسے ہوتے ہیں. مزدور ہمارے جیسے بدھی چھوٹی، سمجھے بات؟ تو بدھی چھوٹی ہو گئی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں. آپ کا ضلع تاجروں کا ضلع ہے. تاجروں کا ضلع بس. تاجروں کی ایک دکھ ہوتا ہے. تاجروں کا کیا دکھ ہوتا ہے؟ تاجروں کا ایک دکھ ہوتا ہے کہ ان کا دکھ یہ ہے کہ ان کا سکھ زیادہ ہوتا ہے. تاجروں کا دکھ کیا ہے؟ ہم ایک تشکیل میں گئے ایک تاجر کے بیٹے کے تو بھائی تم نے شو دکھ ہے کیم نہ جماعت میں نتی جاتا. تو ہمارے حاجی سلیمان کوٹھی ہیں ہمارے دوستوں میں سے، وہ کہنے لگے اس کا دکھ یہ ہے کہ اس کا سکھ زیادہ ہے، وہ سکھ چھوٹتا نہیں ہے. اس کا دکھ کیا ہے کہ اس کا سکھ زیادہ ہے، اس کے پاس سکھ زیادہ ہے. اب رمضان کے مہینے میں تو وہ حلیم مل کر گھر میں آوے اور صبح شام آوے اور یہ آوے دودھ کی تھیلیاں آوے. اب اس میں تم وہاں بھیجو تو کیسے جائے گا؟ مسجدوں میں AC لگے ہوئے ہیں. ان کا دکھ کیا ہے؟ کسی کا دکھ یہ ہے کہ بھائی گھر میں کھانے کا نہیں ہے، اور کسی کا دکھ یہ ہے کہ بہت اوور ہو گیا ہے.
تو تاجروں کا دکھ یہ ہے کہ ان کا سکھ بڑھ گیا ہے. تاجروں کا دکھ کیا ہے بولو؟ ان کا سکھ بڑھ گیا ہے. باقی اگر وہ میدان میں جا رہا ہے تو یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. تو ان کا ماشاء اللہ آپ حضرت کی سوچ لے کر مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ جتنا ہو رہا ہے تو حضرت ہی کی محنت سے ہو رہا ہے. کوئی باہر کے لوگوں نے اگر نہیں کیا ہے. جتنا نقشہ قائم ہوا ہے وہ آپ حضرات ہی کی محنت سے. اور یہ زندہ ایک ہوتا ہے نا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے. یہ آپ حضرت جس فکر کو لے کر بیٹھے ہوئے آپ کی زندگی کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں, مرے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ کے اندر یہ چیز نہ ہوتی تو آپ یہ چیز سوچنے بھی نہیں بیٹھتے. لیکن اس کا آسان اپائے اور حل یہ ہے کہ ہم باہر ڈھونڈنے نہ جائیں. یہ مجمع یہ دیکھیں کہ میں اس میں سے کتنا کر سکتا ہوں اور اس کے کرنے میں نے کتنی کرنی ہے. اور دوسرا یہ سوچے کہ میری کمی کرنے سے مجھے ذاتی کیا نقصان ہوگا اور میرے ذریعے سے جو میری اپنی آخرت تھوک میں کما سکتا ہوں اس کا میں اپنا کتنا بڑا نقصان کروں. مثلا 1 مہینے کے میرے دن نہیں لگ رہے تو میرا چارج نیچے جا رہا ہے. میرے 1 مہینے کے میرے 1 مہینے لگنے سے میں ایک ٹیم تیار کر سکتا ہوں, وہ میرے ہاتھ سے جاری ہے. میں جس بستی میں جا کر کے کام کا نقشہ بنا سکتا ہوں وہ کام کا نقشہ میرا ٹوٹ رہا ہے. اگر میں سال کا ریگولر چلا دوں تو میرے چلے سے مجھے یہ نفع, میری بستی کی یہ نقشہ قائم ہوگا. اور جن علاقوں میں ہم جائیں وہاں یہ کام کی شکل بنے گی اور میرے اس چیز کے نہ کرنے سے میں کسی کا تو نقصان نہیں کر رہا ہوں. تبلیغ بند تو نہیں ہو جائے گی لیکن میرا یہ آمدنی کے جو سورسز تھے وہ میں نے سب ختم کر دیے. اس لیے بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اگر اتنا بڑا مجمع اس میں جو ساتھی ذمہ دار ہے کہ جو جمع کر لے کر جا سکتے ہیں, ذرا ہم کون کون ہے کہ جو کبھی 3 دن کی جماعت لے کر گئے ہوں, چلے کی جماعت لے کر 4 مہینے کی, وہ کون کون ہے ذرا ہاتھ کبھی بھی گئے ہو, کبھی بھی گئے ہوں, کبھی بھی جماعت لے کر گئے ہوں, ذرا اچھے سے اٹھاؤ, اچھے سے اٹھاؤ, اچھے سے اٹھاؤ. بس اٹھائے رکھنا. ذرا گننا کرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 یہ توقع رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے اگر یہ توقع یہ طے کر لیں کہ مجھے اپنے سال کا وقت دینا ہے, سال کا چلا لگانا ہے. ایک مثال, مجھے 4 مہینے دینے ہیں, مہینے کے 3 دن دینے ہیں, تو تمہارے مہینے کی کتنے 3 دن کی جماعت ہوگی؟ ارے ذرا زور سے بولو بھائی. یہ کوئی کہیں ڈھونڈنے جانے کی چیز نہیں ہے. اگر یہ توقع ساتھی اپنی جماعتیں بنانا طے کر لیں تو آپ کے بھی 44 کا ایوریج ہے. ایک ابھی تو یہ وہ مجمع جو یہاں پہنچا ہے, آپ کا ضلع نہیں پہنچا ہے, آپ کا ضلع نہیں پہنچا ہوا سکتے کہ خالی بات کریں تو 73 جماعتیں اس مہینے میں بن سکتی ہے. اس مہینے میں 73 جماعتیں چلے کی بن سکتی ہے, 73 جماعتیں 4 مہینے کی بن سکتی ہے. تو حضرت جی والی بات یہ کام کم لوگ نہیں ہوا, میں بیٹھ گیا اور اگر اس طرح میں بیٹھا رہا تو مجھ پر شیطان کا ہاتھ پڑ چکا, کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کام کرتا ہے, یہ آدمی کتنا بھاری بھاری کام کرے گا, یہ اس کے ہاتھوں ہزاروں لوگ بھیجا. اس لیے ماشاء اللہ اس کو سوچنے بیٹھے ہوں تو ادھر ادھر کہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب یہی کا یہی ہے. اگر یہ اپنی سوچ بدل دیں, اپنے فکر اور جذبات بدل دیں اور اس کے انجام کو سوچیں کہ مجھے اس پر ملنے والا کیا ہے, اور اپنی قربانی کو, میں قربانی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اپنی سالانہ ترتیب کو خالی مضبوط بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے ضلع کو ایک دھکا لگے گا اور جس دن ہم دنیا سے جائیں گے بہت بڑی کمائی کر لیں گے. اور اس کے لیے آئندہ جو مہینے آ رہے ہیں, آئندہ مہینے وہ اسی کے مہینے ہیں جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. کیسا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ؟ اللہ کی قدسی طاقتوں کے نزول کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے وہ؟ قدسی طاقتوں کے نزول کا مہینہ. اور اس مہینے میں جس کیفیت کے ساتھ آپ کا وقت گزرے گا نا, یہ اس کا اثرات پورے سال پڑے. مولانا صاحب اللہ کا بیان ہے نا کہ جس کا رمضان جیسا گزرے گا اس کا پورا سال اسی فکروں کے ساتھ گزرے گا. حضرت 3 چیزیں فرماتے تھے کہ جس کا حج جیسا گزرے گا اس کا اثر زندگی پر پڑے گا, اور رمضان کا اثر پورے سال پر پڑے گا, اور جمعہ کے دن کا اثر پورے ہفتے پر پڑے گا. اس لیے ان تینوں کو اچھا گزارو, اور اگر اچھا نہیں گزرا تو اگر خدا نہ کرے اس رمضان میں بھی ہماری غفلت دور نہیں ہوئی تو پھر یہ پورے سال میں غفلت دور نہیں ہوگی. اس لیے پہلا اس کا ہدف اس کے غفلت کو دور کرنے کا ہمارے رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارا بھی رمضان اچھا گزرے اور پوری امت کا رمضان اچھا گزرا ہو, پوری امت میں حرکت لے آؤ تاکہ ان کا آئندہ پورا سال اچھے سے اچھا گزرے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں فضا بنے تو اپنے وہاں ٹارگیٹ بنا لو کہ میری مسجد کے اطراف کا کوئی بات ایسا نہ چھوٹے کہ جس کے مجھے اس مہینے میں 3 دن نہ لگ رہے ہوں. سب کے 3 دن لگوانے، سبھی کے ایک کے 3 دن لگوانے. لیکن جب وہ 3 دن تیار ہو کر آئیں گے نا 3 دن تو پھر ان کو لے کر کون جائے گا؟ ہم کو جانا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو کہا ایک سے زیادہ مرتبہ 3 دن دو، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ. آج مجھے کافی ملا جعفر کا، وہ درگاہ پر بیٹھتا تھا، اللہ کی شک کو جماعت کے اس کو درگاہ سے نکل رہا ہے. وہ ماشاءاللہ بڑا تاجر ہے، بڑا تاجر ہے. تو وہ کہنے لگا میں نے طے کیا ہے رمضان کے مہینے میں 8 مرتبہ کروں. میں نے کہا کیوں؟ کہ میں جاؤں گا تم جماعت مسجد کی بنے گی نا. اس نے کہا میں جاؤں گا تو جماعت بنے گی. کل ظہر میں اس نے مجھے کہا کہ میں نے طے کیا ہے اس رمضان میں 8 مرتبہ 3 دن لگاؤں گا تاکہ ہماری مسجد کی 8 جماعتیں جائیں. دینے والے یہ دے کہ اس نے ٹارگیٹ بنایا کہ ہماری مسجد کے اطراف کے 100% بالغ مردوں کا ہمیں وقت لگانا ہے. کیوں لگانا ہے؟ کہ اگر ہماری اس مسجد کے اطراف کے بالغ مردوں کا رمضان اس سال اچھا گزرا تو اس کے اثرات پورے سال پر پڑیں گے، پورے سال پر پڑیں گے. یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قدسی رحمتوں کے اور قدسی طاقتوں کے نزول کا مہینہ ہے. اور ہم تو میں تو ایک جملہ بھی میں نے اثر بات بھی ساتھیوں سے کہا اور آپ کو بھی سناؤں. ہم پرسوں باندرا میں تھے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ. حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے بیان ہوا، میں کچھ میں کھڑا ہوا، کچھ میں نے رمضان کے اذان کروائے. اس رمضان کے اذان کے بعد میں خاموش ہوا. مولانا نے کام کہا، بات کہی کہ بھائی رمضان کی تو یہ ساری باتیں ہیں ہی کہ رمضان ہمارا سب کا اچھا گزرے، کیونکہ رمضان اچھا گزارنے کی چیز ہے. ہمیں نہیں پتا کہیں 10 سال کا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں نے یہ ساری بات کی اور میں نے اسے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اس رمضان کو اتنا اچھا گزار دو. دیکھو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ بہت سارے تھے، یہ سال میں وہ نہیں رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو. ہم آئندہ نہ، ہم نے کتنوں کو کندھا دیا جو گزشتہ رمضان میں تھے ان کو ہم نے کندھا دیا ہے. ہو سکتا ہے آئندہ رمضان تک ہم کو لوگ کندھا دے دیں. تو اس رمضان کو غنیمت سمجھ لو. ہمارے نبی اسلام رمضان کو ایسا اللہ سے مانگتے تھے، 2 مہینے پہلے اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ رمضان سے کلمت اٹھائیے، اللہ رمضان مجھے ضرور دے. 2 مہینے پہلے دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. تو 2 مہینے پہلے اور رمضان آ جائے پھر دعا دوسری مانگتے تھے اللہم سلمنا لرمضان، اللہم سلم رمضان لنا. اللہ ہمیں رمضان بھی ملے اور اس میں ہم صحت مند ہوں، رمضان کی فضا صحت مند ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان آئے اور ہم صحت مند نہ ہوں. تو رمضان میں سلامتی مانگتے تھے اور لنگوٹ باندھ لیتے تھے. اس کا مطلب بستر پر نہیں جاتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف آواز آنے لگاتے تھے. علماء نے لکھا ہے، علماء نے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے، رمضان کا مہینہ ایسا طاقتور ہے اس میں اس کو پانے والا بغیر بخشے نہیں رہ پاتا. بغیر بخشے کسی نے کتابوں میں آیا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو. تو مولانا نے کہا کہ ڈرنا تو اس سے ہے کہ ہم بھی اس میں نہ ہو جائے کہ ہماری مغفرت نہ ہو. ایک تو نبی نے یہ فرمایا کہ وہ رمضان ایسا ہے اس میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا جس کی مغفرت نہ ہوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد بھی بعض وہ ہیں کہ جو رہ جاتے ہیں ہم ان میں نہ رہیں، ہم اس میں نہ رہیں. رمضان میں اکثر سستی ہوتی ہے. رمضان میں دن میں اس لیے سستی ہوتی ہے کہ روزہ ہوتا ہے اور رات میں اس لیے سستی ہوتی ہے کہ رات میں چھٹی ہوتی ہے، لاہر ہوتی ہے. حالانکہ علماء نے لکھا بعض موقع وہ ہیں کہ جس کے دن قیمتی ہیں اور بعض موقعوں کی راتیں قیمتی ہے. حج کے دن قیمتی، راتوں سے زیادہ حج کے سارے اعمال دن میں ہیں. رمی دن میں ہے، عرفات دن میں ہے، ذبح دن میں ہے، جمرات دن میں ہے، سب دن میں ہے. علماء نے کہا حج کے دن قیمتی اور رمضان کی راتیں قیمتی. اللہ رات پہلے آسمان پر آتا ہے، پہلے آسمان پر اور کہتا ہے کوئی. اللہ پہلے رمضان کی راتیں بہت قیمتی. لیکن ہماری نظر میں ایسی غفلت ہے کہ رمضان کی راتیں کرکٹ میں گزارتے ہیں، چلس میں گزارتے ہیں، کیرم بورڈ میں گزارتے ہیں. تو وہ ہمارا مجمع اگر اس میں گزرا تو ہم چاہے کتنی بھی محنت کر لیں اس کا سال پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت اس دلدل سے نکلے تو ہم اپنا شیڈیول بنائیں کہ ہماری رمضان کی راتیں محنت میں گزریں، ہماری رمضان کی راتیں آوازاری میں گزریں. اور دن اگر روزہ سے ہیں آرام کر لیں، لیکن رمضان کی راتیں وزندار اور نقل و حرکت کے ساتھ قوت استغفار ہماری بڑھے. اس میں اگر یہ ہمارا موضوع اتنا من بنا لے 20 اور 8 سال کے رمضان کو ایسی جب جان تو محنت کر ڈالی ہے کہ اللہ کا قہر مہر سے بچ جائے اور ہماری مسجد کے اطراف کا ایک بھی بالغ ایسا نہ بچے جس کے ہم 3 دن نہ لگوا چکے ہوں. اس کے لیے اگر مجھے قربانی دینی پڑے تو میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ سہروں میں جاؤں گا تو آپ دیکھو گے کہ پورے ضلع میں ایک ساتھ کوہرام مچ جائے گا اور انشاءاللہ ایک نوجوان
نوجوان اللہ کے رحمت کی طرف متوجہ ہو کر انشاءاللہ اللہ اس خیر میں شریک ہو کر آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے اس کے اللہ فیصلے کر لیں گے. اس لیے حضرات پر یہ سارا کا سارا ہے. اور ماشاءاللہ پھر اس میں خوشی کی بات یہ ہوئی کہ آپ نے ماشاءاللہ اس ضرورت کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کو ماشاءاللہ ایک حرکت جو میں نے 17 رمضان کی تاریخ طے کی ہے کہ 17 رمضان سے جماعتیں بنے. یہ بہت بڑی بات ہے. 17 رمضان تو معمولی چیز ہے. 17 رمضان بدر کا بھی ہے. بدر کا ہمارے نبی علیہ السلام کا پہلا سفر وہ یہ ماہ مبارک میں ہوا تھا, رمضان میں ہوا تھا. ہمارے نبی کے بڑے بڑے سفر رمضان میں ہوئے. فتح مکہ رمضان میں ہوا ہے. بس تبوک رمضان میں کیا, تبوک کا سفر رمضان میں, مکہ کو فتح کرنے رمضان میں گئے. کفر کے مقابلے کا سب سے پہلا جو معرکہ وہ رمضان میں ہوا ہے. تو جب میرے نبی رمضان میں نقل و حرکت کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ اپنے نبی کی مشابہت کروں, اور میرے اتنے سال ہو گئے میرے 4 مہینے لگے ہیں, تو میں ناؤ ہمت کروں اور میری آخرت بنا لوں. مجھے نہیں پتا میری زندگی میرا کتنا ساتھ دے گی. ہو سکتا ہے اسی سال میری زندگی کا پرپٹا پھٹنے والا ہو. میں اللہ کو اپنے اچھا ذائقہ بتاؤں, اچھی نیت بتاؤں. اور ابھی سے رمضان تک 20-25 دن باقی ہے. چل کر اپنی مسجد میں محنت کر کے اپنی مسجد سے میں 4-4 مہینے کی جماعتیں بنا کر اپنے ساتھ بہت بڑی آخرت کروا کر جاؤں. اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ واپس آ جائیں گے, اور اگر اللہ کے وہاں چلے گئے تو انشاءاللہ مولانا صاحب جو فرماتے تھے نا, کرتے کرتے مرنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے, اور مرتے مرتے کرنا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی چیز کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہو تو اس کا حل بھی آپ ہی میں ہے. آپ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کے حل کا ذریعہ بنیں گے, اور ہم اس خیر کو اپنے حصے میں آنے کا ذریعہ بنیں گے, اور اس 17 رمضان سے ہم ادا کر کے اپنے ساتھ انشاءاللہ 4-4 مہینے کی جماعتیں بنائیں گے. بھائی بناؤ گے؟ بھائی سب بناؤ گے؟ ارے بھائی سب بناؤ گے؟ ہم یہ کرتے ہیں بنائیں گے. واہ 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 ماشاء اللہ. اب کھڑے ہو گئے ساتھ کہ انشاءاللہ میں یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 4 بجے جاؤں گا اپنی مسجد سے 4 بجے کی جماعت. جلدی جلدی کرو, جلدی 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 جلدی. دیکھو دیر ہو گئی, ہمت کرو کہ انشاءاللہ اپنی مسجد سے 4 بجے کی جماعت نیت کرتے ہیں. اللہ حسن کرو.